جب حضور علیہ السلام معراج کر کے آئے تو مکے کے جو کفار جو تھے ان کافروں نے، ان کفار نے معراج کا انکار کر دیا، بالکل نہیں مانے۔ تو کفار دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا دیکھو آپ کے دوست نے اور ایک عجیب بات اڑائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے معراج کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی، جنت و دوزخ کو میں نے دیکھا، اور میں عرش تک ہو کر اللہ سے ملاقات کر کے آ گیا۔ جب کفار و مشرکین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے پوری بات رکھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو میرے دوست جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بالکل سچ ہے۔ جب سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، جب ہی سے آپ کا صدیق لقب پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ٹریننگ دی، مشق کرائی اللہ نے۔ کیا مشق کرائی؟ کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈالو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو عصا کیا ہو گیا؟ بڑا اژدھے کی شکل بن گیا، بڑا اژدھا بن گیا۔ اب جیسے ہی وہ عصا بڑا اژدھا بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر خود بھاگ گئے، بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ خذھا ولا تخف، موسیٰ بھاگو نہیں، ڈرو نہیں، پکڑ لو اسے، پکڑو اسے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پکڑا تو پھر سے وہ کیا ہو گیا؟ پھر عصا بن گیا۔ وہ جو سام جو تھا پھر کیا ہو گیا؟ عصا بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے سے پہلے مشق کرائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، پھر آپ نے اپنا عصا ڈالا، ان جادوگروں نے بھی اپنے اپنے جو رسیاں ڈالی، سب سانپ بن گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ اژدھا بڑا بن گیا، پورے سانپوں کو کھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے پاس جو بھیجا تھا، وہاں پہ جو آپ کو جو معجزہ جو اللہ رب العالمین جو دینے والا تھا، اگر اللہ رب العالمین پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ٹریننگ نہیں دیتا تو فرعون کے پاس سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ جاتے، تو معجزہ باقی نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی اللہ نے سیر کرائی، حضور علیہ السلام نے جنت اور جہنم کو دیکھا اور اجر و ثواب کو حضور علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام کا دیکھا دکھایا ہوا ہے، اس لیے جب قیامت قائم ہوگی تو سارے انسان ہیبت کے مارے ڈرتے ہوئے نفسی نفسی کہیں گے، میری جان کہیں گے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور علیہ السلام پہلے ہی سے سب دیکھ چکے ہیں، آسمانوں کی سیر کر چکے ہیں، جنت و جہنم کو حضور نے دیکھا ہے، اور اجر و ثواب کو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، حضور کو سب معلوم ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نفسی کے بجائے کیا کہیں گے؟ امتی امتی، میری امت کہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بیان کیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں جو مصر کی جو ملکہ جو تھی زلیخا،
ان پر فریفتہ ہو گئی، محبت کرنے لگی. تو عورتیں تانا دینے لگی. ملکہ کو کیا ہو گیا کہ یہ ایک انسان، ایک نوجوان کے پیچھے یہ پڑ گئی ہے، کیا ہو گیا؟ تانا دینے لگی. تو میرے بھائی اور دوستوں، تو ملکہ نے زلیخا کیا کری، جتنی بھی عورتیں جو تانا جو دے رہی تھی، پوری عورتوں کو آپ نے دعوت دی، دعوت پر بلایا. پوری عورتوں کو زلیخا نے دعوت پر بلایا. تمام عورتیں آئیں. تمام عورتوں کے ہاتھوں میں ایک پھل اور ایک چاقو آپ نے دے دیے. ایک پھل اور ایک چاقو ہاتھ میں دیے. دے کر تمام عورتوں کو بٹھا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے سے آپ نے گزارا، یہاں سے گزرو. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اور وہ عورتیں کیا کہنے لگی؟ حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. کن عورتوں نے کہا؟ ان عورتوں نے کہا جو حضرت زلیخا کو جو تانا دیتے تھے. تو میرا بھائی اور دوستو، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ فرشتوں کے الفاظ، فرشتے بول کو ہنسو. کیا بولے فرشتے اللہ تعالیٰ کو؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے پروردگار، آپ ایسے انسان کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر جا کر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ آپ ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو دنیا کے اندر جا کر فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے یہ فرمایا. جب اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا تو آسمانوں کے فرشتوں نے یہ بات اللہ سے کہی تھی. تو اللہ رب العالمین پیارے آقا حضور علیہ السلام کو معراج پر بلا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں، دیکھو تم نے کہا تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد ہوگے، جو خون برپا کریں گے. اللہ یہ دکھلانا چاہتا ہے انہی فسادیوں میں، انہی تباہ کاریوں میں ایک افضل البشر کو، افضل الانسان کو میں پیدا کروں گا جو ہمارے حبیب ہوں گے، جو میرے حبیب ہوں گے. تو میرے بھائی